بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات تو عید کی نماز انشاءاللہ ہماری 6:45 پہ ہوگی۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:45 پہ ہوگی، اور جو مسجد سے متصل جو نئی جگہ بن رہی ہے انشاءاللہ وہاں پر ہوگی۔ ایک بات سمجھ لیجئے، عید کی نماز میں دو چیزیں افضل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشراق سے جتنا متصل جلدی عید کی نماز ادا کی جائے اتنا افضل ہے۔ کچھ لوگ تاخیر سے پڑھتے ہیں، بھلے سے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے پڑھتے ہیں، تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ عید کی نماز اشراق سے جتنا متصل ادا کی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، عید کی نماز میں افضل ہے کہ کھلی جگہ پر ہو، یعنی جہاں پر کھلا آسمان ہو وہاں پر عید کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورا شہر عید کی نماز کے لیے ایک جگہ جمع ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے آبادیاں پھیلتی گئیں تو ویسے ویسے پھر دوسری گنجائشیں اور سہولتیں کھلتی چلی گئیں۔ تو ورنہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ پورا شہر ایک جگہ پر جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے پورا شہر کراچی سے باہر نکل کے تو عید کی نماز نہیں ادا کر سکتا۔ پہلے زمانے میں اس طریقے سے شہر ہوتا تھا کہ پوری ایک باؤنڈری وال ہوتی تھی، اس باؤنڈری وال سے باہر لوگ جمع ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ جائیں ڈھابے کی طرف تو ہمبور کا جو علاقہ ہے وہاں پر محمد بن قاسم کا قلعہ بنا ہوا ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہماری مسجد اتنی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، یعنی پورا شہر ہوتا تھا ان دیواروں کے اندر، اور آج بھی وہاں لوکیشنز بنائی ہوئی ہیں محمد بن قاسم کے زمانے میں کہ کس طریقے سے ایک شاید یعنی 92 ہجری میں محمد بن قاسم آئے، 92 ہجری میں، تو آج سے تقریباً 1300-1400 برس پہلے کی بات ہے۔ تو پہلے شہر ایسے آباد ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب السلام جس طرف ہے، یعنی مسجد نبوی سے دائیں طرف نکلتے ہیں تو سامنے گراؤنڈ ہے، 3 مسجدیں وہاں بنی ہوئی ہیں، مسجد ابی بکر، مسجد علی اور مسجد غمامہ۔ تو یہ جو مسجد غمامہ ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی بچھتا تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو عید کی نماز کے لیے چنانچہ فقہا فرماتے ہیں بہتر ہے کہ پورے علاقے والے ایک جگہ پہ جمع ہوں اور کھلے آسمان تلے عید کی نماز ادا کریں۔ تو ہم اس کا کوشش کر کے جتنا اہتمام ہو سکتا ہے اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بقیہ جگہ کی گنجائش آج موجود ہے تو آج کوشش کریں گے کہ اسی طریقے سے ادا کی جائے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کا اعلان اور یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے بارے میں ہمارے اندر بہت زیادہ غلط ہے، یعنی چاند دیکھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ چونکہ ہمارے علم کا تعلق عام طور پر سوشل میڈیا سے ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے جو کامنٹ کرتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو کوئی بات کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو نیشنل چینلز ہیں، نیشنل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تاثرات ہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عام لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے، جناب اس دفعہ ایک روزہ کھا گئے، اس دفعہ یہ کر دیا، اس دفعہ وہ کر دیا۔ تقریباً ہر دفعہ لوگوں کے ہاں سے اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب رات 10 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے، تو میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی علمی حیثیت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل پورے ہو کے نہ رہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، جس نے جو بولا بس ہماری زبان پہ بھی وہ چڑھ گیا۔ اس کی علمی حیثیت اور شرعی حیثیت کیا ہے بس اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اہل علم کسی بھی چیز کو پہلی نظر میں اپروو نہیں کرتے۔ جب کرنسی نوٹ آنا شروع ہوئے تو کرنسی نوٹ کو امریکن سپریم کورٹ نے پورے بازار میں رائج ہونے کے بعد قانونی حیثیت دی۔ اس سے پہلے سکے چلا کرتے تھے اور سکوں کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں تھی۔ امریکن سپریم کورٹ نے سب سے پہلے نوٹ کی اجازت دی، اور وہ بھی سکے ختم ہونے کے کنارے پہ تھے تب اس کی اجازت دی۔
جو علمی حلقے ہوتے ہیں وہ عوام الناس سے تاثر لے کر فیصلے نہیں کرتے، وہ علمی زبان استعمال کرتے ہیں اور علمی ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہماری زونل کمیٹیاں ہیں یا مرکزی کمیٹیاں ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کی باتیں سن کے فیصلہ نہیں کرتے۔ جیسے اس دفعہ ایکسیڈنٹلی رمضان کا چاند بہت دیر سے اعلان کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے بعد اعلان کر دیا تھا چاند نظر نہیں ہے، بلکہ رات جب فیصلے ہوتے 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 جو فیصلہ کیا گیا وہ ایک ہی فیصلہ کیا گیا۔ وہ ایسا نہیں کہ پہلے یہ فیصلہ کر دیا پھر یہ فیصلہ کر دیا پھر یہ فیصلہ کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتظار ہوتے ہوتے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک بدقسمتی سے ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، قاسم مسجد والے اور کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک میں غیر اتفاقی چیز ہے جو قابل افسوس ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کی علمی حیثیت ذرا سمجھیے۔ سعودی عرب میں ہم سے پہلے عید ہوتی ہے، سعودی عرب میں ہم سے پہلے رمضان ہوتا ہے، ابھی یہ کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ جو چاند ہے، اس رمضان آنے کا اور عید آنے کا اعتبار چاند آنکھ سے دیکھنے کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے یہی چیز لازم کی ہے کہ چاند آنکھ سے نظر آئے تو تب عید کرو، اگر مسئلہ ابر آلود ہو نظر نہ آئے تو پھر ایک دن موقوف کر دو۔ واضح اور دو ٹوک بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر کسی حبشی غلام نے بھی پہاڑ پہ چڑھ کے چاند دیکھ لیا تو اس کی بات کو مانو، یعنی اس کو یہ نہیں کہا کہ شرعی گواہی ہونی چاہیے، اس کی بات ماننے کا حکم ہے۔ چنانچہ 2 رائے آتی ہیں ابتدا سے لے کے آج تک، جب سے ریڈیو آیا ہے اور جو ابلاغ عامہ کے ذرائع آئے ہیں تو اس کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی زیادہ تیز ہوگی، ورنہ اس سے پہلے 1300 سال تک 1350 سال تک یہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے علاقے کا چاند دیکھتے تھے اور اس کے مطابق کرتے تھے۔ یعنی اس شہر میں چاند نظر آ گیا، دوسرا شہر حیدرآباد ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سے بندہ اگر چلے گا حیدرآباد کے لیے تو کم از کم بھی اس کو 4-5 دن لگ جائیں گے، کم از کم 3 دن تو کہیں نہیں گے، کم از کم بھی 4-5 دن لگیں گے۔ ظاہری بات ہے کس کو پتا کہ وہاں عید کب ہوئی ہے، وہاں رمضان کب ہوا ہے۔ لیکن جب ابلاغ عامہ کے ذرائع بڑھے تو پتہ چل بھی فلاں شہر میں تو آج عید ہے، ہمارے شہر میں آج عید ہے ہی نہیں، فلاں شہر میں یہ مسئلے آج، جیسے بطور مثال پہلے علماء فرماتے تھے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ محققین کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر اپنی آواز بناتا ہے، تو ظاہری بات ہے سجدہ، آیت سجدہ آپ نے سنی تو آپ کے اوپر سجدہ جب ہوگا جب آپ نے خود سنی، آپ نے اگر کسی ریکارڈنگ میں سنی تو آپ کے اوپر آیت سجدہ نہیں۔ تو اس طرح جیسے لاؤڈ اسپیکر اپنی آواز خود نہیں خود بناتا ہے، میری آواز اور ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور ہے، پھر تو سجدہ لاگو نہیں ہوگا۔ جب محققین نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ اسپیکر اپنی آواز نہیں بناتا بلکہ آپ ہی کی آواز کو اونچا کر کے لوگوں کو سناتا ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر حکم دوسرا ہے، کیونکہ اذان آپ براہ راست آپ مؤذن کی اذان سن رہے ہیں، آپ کی کوئی ریکارڈڈ اذان نہیں سن رہے، آپ قاری کی تلاوت سن رہے ہیں، آپ کسی ریکارڈر کی تلاوت نہیں سن رہے، تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے، احکامات تبدیل۔ جی پہلے ہوائی جہاز کے حرام کا فتویٰ تھا، جی اس لیے فتویٰ تھا کہ 100% کریش ہو رہے تھے، تو کسی کو خودکشی کی اجازت کیسے دیتے؟ تو علمی حلقے ایسے ہی لوگوں کی باتیں سن کے فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے پیچھے مکمل ایک تحقیق ہوتی ہے، جب تک تحقیق نہ ہو فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی چاند کے حوالے سے بھی اس مرتبہ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب دامت برکاتہم جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بانی ہیں، ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، تو بتا دیں جناب ہم کیسے بتا دیں؟ آج کل سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے، تقریباً ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے 250 لوگوں نے چاند خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہم کہیں گے چاند نظر نہیں آیا تو وہ کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے، اور یہ تو ایک الگ بات ہے کہ لوگ پوسٹ کرتے، لیکن ایک بندہ چاند دیکھ کے آپ کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور پورے 45 منٹ ہم نے چاند دیکھا ہے، جو ڈیوریشن مون کیلکولیٹر نے بتائی ہوئی ہے اسی کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، تو کیسے اس کو اگنور کر دیں؟ اس طریقے سے 4 بندے مردان کے، 3 بندے فلاں کے، 3 بندے فلاں کے،
تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا اور ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ دیکھا جو مون کیلکولیٹرز بتا رہے ہیں، فلکیات کا علم بتا رہے کہ چاند اگر نظر آ سکتا ہے تو یہاں پر نظر آ سکتا ہے اور ان علاقوں میں نظر آ سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے بحث ہوئی، فقہائے عرب کے فقہاء سے رابطہ کیا گیا، پاکستان کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا گیا، ظاہری بات ہے فیصلہ کرتے کرتے دیر ہو جاتی ہے۔ تو جو چاند نظر آتا ہے وہ 10 بجے 11 بجے نظر نہیں آتا، چاند تو کمیٹی والوں کو نظر نہیں آیا، لیکن پوری قوم بھی تو ہے نا، پوری قوم معتبر ہے، یہ پوری قوم کے لوگوں کو تم سب لوگ جائے لو اور ہم لوگ سمجھدار ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہ چاند کی رویت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، چنانچہ اگر قوم میں سے کسی نے چاند دیکھا تو پھر ظاہر بات ہے اس کی گواہی اگر شرعی اعتبار سے صحیح لگی تو معتبر ہوگی، ورنہ معتبر نہیں ہوگی۔ تو چاند جب بھی تاخیر سے نظر آتا ہے تو اس وقت مسئلہ گواہیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ کمیٹی کو چاند نظر آ جائے تو وہ فوراً اعلان کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے پورے ملک میں ایک طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس میں سمجھ لیجیے، ایک مسئلہ ہے اختلاف مطالعے کا۔ اختلاف مطالعے کا مطلب ہے مطلع کی تبدیلی۔ پاکستان کراچی میں مسئلہ یعنی موسم اور ہے، سورج کا نکلنا اور ٹائم پر ہے، لاہور میں سورج کسی اور ٹائم پہ نکلتا ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہوگی۔ پشاور میں سورج کسی اور ٹائم پہ نکلتا ہے، بھی پشاور اور کراچی کا نماز کا ٹائم ایک ہے؟ بالکل بھی ایک نہیں، وہاں کا وقت اور ہے، یہاں کا وقت اور ہے۔ اسی طریقے سعودی عرب میں چلے جائیں تو سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد میں نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں تو اکراس کا لوگ 12 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن امریکہ والوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اگر اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالعے، تو اختلاف مطالعے معتبر ہے، اختلاف مطالعے مانا جائے گا۔ یعنی یہاں پر فجر ہے تو دوسری جگہ پر بھی فجر ہوگی، ہے جی، یہاں پر فجر ہے تو دوسری جگہ پر ظہر نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی۔ جو وقت کا اختلاف ہے، وقت کا اختلاف قابل اعتبار ہے، قابل بھروسہ ہے۔ لیکن پہلے کے حضرات یہ کہتے تھے کہ اختلاف مطالعے چاند دیکھنے میں معتبر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں اس چاند کو معتبر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جو حضرات اس مسئلے کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے ہاں پشاور میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں سعودی عرب میں نظر آ گیا لہذا ہمارے ہاں بھی عید ہے، سعودی عرب میں نظر آ گیا تو ہمارے پاس بھی رمضان ہے۔ تو وہ لوگ اس مسئلے پہ چلتے ہیں، اگرچہ جمہور فقہا کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے پورا ملک کر رہا ہے آپ کو ویسے کرنا چاہیے، پوری دنیا جیسے کر رہی ویسے نہیں چلنا، جیسے آپ کی بستی کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک ہی ملک میں 2 عیدیں ہوں، ایک ملک میں 3 عیدیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے بیس یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو چاند نظر آ جاتا اور وہ لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے چاند دیکھنے کا اعتبار اور بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن کم از کم اتنا سا سمجھ لیا جائے کہ پیچھے علمی اختلاف ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کے پیٹ میں درد ہوئی اور اس نے اعلان کر دیا، ایسے نہیں کسی کا جی میں آیا تو اعلان کر دیا، ایسا نہیں کہ کسی نے پریشر یعنی جی یہ سمجھ سکتی ہے اکٹھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ علماء کرام اور مفتیان کرام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ علمی بنیادوں پہ کرتے ہیں، ویسے ہی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ سمجھ